سر، نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایک کانسیپٹ ڈیلیور کیا تھا، اس میں تھوڑی سی توضیح چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے عربی پڑھی ہوئی ہے کہ مادے کے کوئی بیسک میننگ ہوتے ہیں یا مادے کے کوئی حقیقی معنی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زبان اس سے بالکل اجنبی ہے، یہ فقہ اللغہ کی بحث ہے، تو اس میں مزید روشنی اور کوئی کتاب مجھے اس کے بارے میں اگر آپ کر سکیں ریفر۔ عربی زبان و ادب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب آپ کو، اگر آپ عربی زبان سے واقف ہیں تو پڑھنی چاہیے۔ مبرد کو پڑھیے، جاہز کو پڑھیے، اسی طرح سے عربی زبان کے دواوین کا مطالعہ کیجیے، ان کے شروع کو پڑھیے۔ خاص طور پر ہندوستان کے ایک بہت جلیل القدر عالم مولانا فیض الحسن سہارنپوری نے جو حماسہ کی شرح لکھی ہے اور اسی طرح سے سبع معلقات کی، اس کا مطالعہ کریں۔ لغت کو بھی دیکھنا سیکھیں، خاص طور پر لسان العرب کو یا جوہری کی سیاح کو، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ الفاظ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ مادے سے کوئی معنی پیدا کرنے ہیں۔ یہ بالکل ایک احمقانہ چیز ہے جو بعض لوگوں نے اختیار کی ہے۔ لفظ کے معنی اہل زبان طے کرتے ہیں، وہ عرف استعمال سے طے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی لفظ کو ہم کس معنی میں بولتے ہیں، ممکن ہے آج ایک معنی میں بولیں اور 10-20 سال کے بعد کسی دوسرے مفہوم میں بولنا شروع کر دیں۔ عربی زبان کے الفاظ اردو میں آئے ہیں، اسی طرح سے فارسی کے الفاظ اردو میں آئے ہیں۔ شروع میں وہ ایک معنی میں تھے، بعد میں اس میں نئے معنی داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو زبان میں ہمیشہ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی لفظ ہے یا حدیث میں کوئی لفظ ہے تو اہل عرب اس کو کس معنی میں بولتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو خود قرآن نے اس طرح واضح کیا کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن بے لسانک، یہ تمہارے لوگوں کی زبان میں نازل کیا ہے، بے لسان عربی مبین ہے۔ یہ قرآن مجید کو اسی طرح سمجھا جائے گا اور دنیا کی ہر کتاب کو ایسے ہی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اردو زبان میں بھی اگر آپ کسی لفظ کے اندر اتریں تو اس میں لفظ کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، یہ سب بحثیں کی جا سکتی ہیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہے وہ جس میں اردو زبان کے بولنے والے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو معنی ہمیشہ اس طرح طے ہوتے ہیں۔ یہ جو روٹ یا مادہ یہ چیز ہے، یہ لفظوں کی ساخت کیسے ہوئی ہے اس کا بیان ہے، تو یہ لسانیات کی بحث ہے۔ یعنی جب ہم اردو زبان کے الفاظ کے بارے میں یا کسی محاورے کے بارے میں ایک کہانی سناتے ہیں کہ یہ ایسے بنا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اب جس معنی میں اس کو بول رہے ہیں وہ معنی کس طرح، کس تدریج سے، کن مسائل سے گزر کر اس میں پیدا ہوئے ہیں، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی نئے معنی نہیں بن جاتے اور نہ اس کی بنیاد پر نئے معنی بنائے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ جسارت کی ہے انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک نئی عربی بنانے کی جسارت کی۔ عام جی، اس میں ایک توضیحی سی بات بیان کیجیے گا، یہ عربی زبان میں تو یہ لوگ اس طرح کی مشق آزمائی کرتے ہیں، کسی دوسری زبان میں کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مثال کے طور پہ فلسفہ ایک تعبیر بن چکا ہے، اس کا ایک متعین معنی ہے، تو اب کوئی اس پر بحث کرے کہ اصل میں یہ فعیلہ اور صوف سے مل کے بنا تھا، اس کا اوریجنل معنی وہ تھا، لہٰذا آج بھی وہ یہ اصرار کرے گا کہ اس مادے کی بنیاد پر یا ابتدائی جو مفہوم تھا اس کی بنیاد پر میں آج یہ کروں گا، تو دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بھی نئے سے نئے الفاظ بنتے ہیں، مثلا ٹیلی ویژن کو دیکھیں، لغوی لحاظ سے اس کے ایک معنی ہے، یعنی کیسے بنا ہے، اس کا بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے ہندوستان میں لوگوں نے، دوردرشن۔ یعنی لغوی مفہوم یہی ہے، لیکن اب دوردرشن کے معنی بھی وہ نہیں رہے جو لغوی مفہوم کے ہیں، اس سے مراد اب اصل میں وہ ٹیلی ویژن ہے جسے آپ جانتے ہیں۔ تو ہر لفظ کے بارے میں یہ بحث کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر بہت ابتدائی زمانے میں غالباً 80 کی دہائی میں ایک تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، اس میں میں نے بہت سی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے بالکل۔